الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو سوالات موصول ہوئے کہ آپ بار بار ننگے سر کہتے ہیں، لال رومال کہتے ہیں، تو اس ویڈیو میں انہیں تو معافی مانگ لی کہ ٹھیک ہے، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو ہم آئندہ نہیں کہیں گے۔ تو ان نے تو کالا ظرفی کا مظاہرہ کیا، اگرچہ یہ کوئی ایسی توہین نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنا فخر محسوس کرتے تھے ننگا سر رکھ کے۔ اس کے باوجود اگر ان کو برا لگتا تھا تو انجینئر صاحب نے تو معافی مانگ لی۔ اب میں سمجھتا ہوں ان علماء کو بھی معافی مانگنی چاہیے اور کلپ ریکارڈ کرانے چاہیے، جو کبھی کہتے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کبھی کہتے ہیں قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ایران سے لے رہا ہے، یہ وہ۔ تو یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ کوئی کسی سے پیسہ نہیں لے رہا۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، میں بھی بعض چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں، مگر اگر کسی سے ہمیں اختلاف ہو تو اس اختلاف کی بنیاد پر ہم کہہ دیں یہ اس لیے یوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کسی کا ایجنٹ ہے، تو یا تو علماء یہ کلپ ریکارڈ کرا دیں کہ جی ہم قرآن پر حلف اٹھاتے ہیں کہ اس کو واقعی کہیں سے پیسہ آتا ہے، مگر یہ ان کو بھی معلوم ہے ایسی بات نہیں، تو پھر بھی وہ یہ جو کہتے ہیں تو ان کو بھی اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور ان کی عوام کو بھی۔ اب آپ ویڈیو دیکھ لیے، جزاک اللہ۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، آپ نے بعض اہل حدیث علماء کے لیے ننگے سر والے علماء کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس طرح کسی کو لال رومال والا کہنا یا لال داڑھی والا کہنا قرآن و سنت کی روشنی میں کہاں تک درست ہے؟ میں اس سوال کے اندر جو خوشبو ہے نا، یا سمیل کہتے ہیں، وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیں، آپ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کے بارے میں بڑے فتوے لگا رہے تھے، بدعتی اور خارجی اور ناسبی اور رافضی، یہ آپس میں ایک دوسرے پہ آپ فتوے لگاتے تھے۔ اس وقت آپ لوگوں کو ان چیزوں کا خیال نہیں آتا تھا۔ میں نے تو ایک ریالٹی کا ذکر کیا ہے، چھیڑنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ ریالٹی ہے۔ آپ میرے بارے میں ویڈیو چڑھائیں کہ ایک پگڑی والا جو نیٹ کے اوپر درس دیتا ہے، تو میں کوئی برا نہیں مانوں گا، میں پگڑی باندھتا ہوں، یہ میرا فخر ہے۔ آپ کا فخر ہے ننگے سر رہنا، تو آپ کیوں برا مان رہے ہیں اس کو؟ آپ کا فخر ہے لال رومال پہننا اور پگڑی نہ باندھنا، یہ آپ کا فخر ہے، تو میں کہوں کہ لال رومال والا۔ یا آپ نے داڑھی لال کی ہے تو میں کہوں لال داڑھی والا۔ تو یہ ریالٹی ہے نا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو نعوذ باللہ وہ الفاظ تو نہیں بولے جو دوسرے فرقے والے بولتے ہیں، بعد ذالک زنیم، میں نے تو نہیں بولا۔ میں وہ چیزیں بول رہا ہوں جو آپ کے اختیار میں۔ ہاں، کوئی شخص سر کے بالوں سے گنجا ہو چکا ہے اور میں اسے گنجا کہتا ہوں، یا کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، میں اس کے بارے میں وہ بات کرتا ہوں، تو ظاہر ہے یہ اس بیچارے کا اختیار تو نہیں تھا۔ تو یہ تو سورۃ الحجرات میں سے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان مومن جو ہے کسی مومن کے لیے ایسے القابات استعمال نہ کرے، نہ مومن عورت کسی دوسری مومنہ کے لیے کرے۔ ایمان لانے کے بعد یہ بہت بڑا فسق ہے کہ تم ایک دوسرے کے نام رکھو، وہ تو نہیں رکھنے چاہیے۔ تو اسپیسیفکلی اس طرح سے نام رکھنا یہ تو منع ہے۔ بہرحال یہ جو ننگے سر میں استعمال کرتا ہوں، وہ ننگے سر رہنا اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، اور ٹی وی پہ اسپیشلی ایک ریلیجس پرسنالٹی ایک فرقے کو پریزنٹ کرنے کے لیے اگر ننگے سر آتی ہے تو اس کا فخر ہے۔ تو اب میں اگر اسے کہتا ہوں کہ جو ننگے سر مولانا اکثر نظر آتے ہیں، تو اچھا اس کا مطلب ہے یہ عیب سمجھ رہے ہیں، تو نہ ننگے سر رہا کرو پھر۔ دیکھو نا، گال وچ گال نکلتی ہے نا، گال وچ کوئی اور ہے، نہ رہا کرو پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اندر یہ کھڑکتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں اہل حدیث جو ننگے سر امام جب مصلی پہ چڑھتے ہیں نا، پیچھے سے ٹوپی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ آپ نے اس وقت کے لیے اپنے اوپر اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے، اور ٹوپی بھی ادھر رکھی ہوئی ہوتی ہے، بال آگے پف بھی نکلی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ اسے بہتر ننگے سر پڑھ لیں۔ میں یعنی ننگے سر نماز پڑھنے کو نعوذ باللہ گناہ نہیں سمجھتا، میں خود بھی پڑھ لیتا ہوں، نہ میں نے کبھی اس کے اوپر کسی کے اوپر اس طرح کی قدغن لگائی ہے، لیکن ایک ریلیجس پرسنالٹی جو دعوے دار ہیں، جو ایک مسجد کا انتظام چلا رہے ہیں، مدرسوں کا انتظام چلا رہے ہیں، ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ ممبر پہ آتے وقت کم از کم یا گفتگو کرتے وقت پگڑی باندھیں۔ میں بھی عام حالت میں تو پگڑی نہیں باندھتا ہوں، لیکن یہ ممبر کا پروٹوکول ہے، نبی اسلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ جب خطبے کے لیے آتے تھے تو پگڑی باندھا کرتے تھے۔ کالی بھی ثابت ہے، سفید بھی آپ علیہ السلام سے، آپ کے اصحاب سے ثابت ہے۔ تو یہ میں نے جو لفظ استعمال کیا، یہ میں نے کسی کی تنقیص کے لیے نہیں کیا تھا، نعوذ باللہ۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ذو الیدین،
2 ہاتھوں والے، 2 ہاتھ تو ساروں کے ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ بڑے بڑے تھے تو ان کو سارے 2 ہاتھوں والا کہتے تھے. تو اب نبی الاسلام بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے، یہ تو کوئی عیب والا لفظ نہیں، ان کے ہاتھ بڑے تھے. حالانکہ وہ ہاتھ انہوں نے خود نہیں بنائے ہوئے تھے لیکن وہ اس بات کو برا نہیں مناتے تھے، خوشی سے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ حضور کی ایک محبت ہے. ٹھیک ہے. باقی جو لال داڑھی یہ آپ نے خود کی ہے، آپ گرے کر لیں، یا لال رومال آپ نے خود رکھا ہے آپ وائٹ رکھ لیں، یا آپ ننگے سر خود رہ رہے ہیں آپ پگڑی باندھ لیں. تو میں نے کسی کو اس طریقے سے یہ وہ والا فتویٰ فٹ نہیں ہوگا جو سورۃ الحجرات میں فٹ ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے تو ہم غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں آئندہ کوشش کروں گا کہ اگر اس ایک مسئلے سے آپ کو کوئی زیادہ چڑ ہوتی ہے تو میں آئندہ سے یہ لفظ بھی یوز نہیں کروں گا. اگرچہ آپ تو ہمارے عقیدوں پہ اٹیک کرتے ہیں، کبھی ہمیں آپ کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ، کبھی آپ کہتے ہیں نیم رافضی، ٹھیک ہے جی، کبھی آپ کہتے ہیں جی اس کو سعودیہ سے فنڈ آتا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں اس کو جو ایجنسیاں فنڈ کرتی ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں اس کو ایران سے فنڈ آتا ہے، اور کبھی آپ قادیانی تک کہنے سے بھی آر محسوس نہیں کرتے. تمام مکاتب فکر کے لوگ، اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں، انہوں نے مجھے اس طریقے سے ڈکلیئر کیا. چاند علماء نے تو معافی مانگ لی لیکن باقی انہوں نے نہیں مانگی. اس کے باوجود اگرچہ میں جسٹیفائی ہوں یہ ساری باتیں کرنے کے اوپر، تو اب میں اگر کہتا ہوں الیاس قادری صاحب کو وہ جو گرین پگڑی پہن کے آتے ہیں مدنی چینل کے اوپر، واللہ اب الیاس قادری صاحب سے جا کے پوچھ لیں، وہ کبھی اس کو برا نہیں مانیں گے. ہاں جب آپ کہیں گے طوطا تو یہ کون کہتا رہا؟ اہل حدیث. تو انہوں نے ان کا نام بغلا رکھ دیا. ہاں، اور باقاعدہ آپ تصویریں ملیں گی وہ بغلے جو نا جن کے وہ یہ جب وائٹ یا ریڈ رومال لیتے ہیں نا، بالکل انہوں نے بغلے کے ساتھ سے کمپیئر کیا ہوا ہے، تصویریں بنائی ہوئی ہیں کہ یار اگر ہم تو ہوتے ہیں تو تم بغلے ہو. تو یہ تو تم لوگ آپس میں کرتے رہو، میں نے تو کبھی یہ لفظ نہیں استعمال کیا طوطا یا بغلا، یہ تو میں نے لفظ نہیں استعمال کیا. یہ جانوروں والی صفات ایک دوسرے میں آپ لوگوں نے ڈھونڈی ہے نا. اور ظاہر یہ علماء کا ہی خاص ہے جی، علماء کا ایک اپنا وکھرا جہاں ہوتا ہے. یقین کریں علماء کی جو گالیوں کی وکیبلری ہے نا، وہ اتنی موٹی گالیاں ہیں کہ وہ عام آدمی کے دماغ میں بھی وہ گالیاں نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ عام بندوں کی وکیبلری سے باہر ہے. اس کے لیے آپ یوٹیوب حفظہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی ایسی عجیب و غریب گالیاں ایگزسٹ کرتی ہیں جو آپ نے بھی بچپن سے نہیں سنی ہوگی. میرا چیلنج ہے بڑے بڑے بدماشوں کے ساتھ بھی آپ اٹھے ہوں گے نا، گنڈوں کے ساتھ، تو ان کے منہ سے بھی آپ نے اتنی بھاری گالی نہیں سنی ہوگی جو یہ علماء جب ایک دوسرے کو نکالتے ہیں. اور خصوصاً جب ان کی فون کالز لیک ہوتی ہیں تو آپ ذرا ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں تو بندہ کہتا ہے واہ 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 جی کیا بات ہے جی. یہ فیض ہے ان کو شیطان کا، ظاہر ہے شیطان کا ہی فیض ہے نا. تو اس طرح کے الفاظ تو میں نے کبھی استعمال نہیں کیے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. اور الیاس قادری صاحب کے لیے، ڈاکٹر طلب قادری صاحب کے لیے کبھی کوئی پرانی ویڈیو میں نے کوئی 1-2 سخت لفظ بول دیا کبھی مزاج کے اندر، تو وہ بھی پھر میں نے آلموسٹ معذرت کی ان چیزوں سے. بہرحال مجھے نہیں یاد پڑتا الا ماشاء اللہ کوئی بات ہوئی ہو. میں تو کبھی بھی ان بزرگوں کے نام بھی لیتا ہوں تو میں نے ان کے ساتھ بولتا ہوں احمد بریلوی صاحب، خلیل احمد سہارنپوری صاحب، فی البدی یہ میرے منہ پہ جاری ہوتا ہے. اور صاحب سے بڑی کیا ڈگری ہو سکتی ہے؟ قرآن میں نبی علیہ السلام کے لیے لفظ آیا ہے وما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ تو گمراہ ہوئے ہیں نہ بے راہ چلے ہیں. تو میں تو مطلب یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. باقی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہوں یا رضی اللہ عنہ کہنا شروع کر دوں ان کے 14ویں صدی کے 13ویں صدی کے بابوں کو، تو وہ پاسبل نہیں ہے. وہ تو آپ بھی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں کہتے ہیں، دوسرے کے بابوں کو مرحوم کہتے ہیں اور اپنے بابوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ انہوں نے فرق رکھا ہوا ہے. تو حالانکہ مرحوم کا مطلب بھی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا ہے، کوئی اور لفظ استعمال کریں، مردود تو کہہ نہیں سکتے نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے مرحوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اس حوالے سے تو میں دلی طور پہ معذرت کرتا ہوں. بعض لوگوں نے یہ بھی مجھ سے رابطہ کیا جی وہ آپ نے اگرچہ کانٹیکسٹ میں تو بات درست تھی لیکن الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا. میں نے جو بخاری مسلم کی احادیث ہیں بیعت خلافت کے بارے میں، اس میں نے یہ بات کی تھی کہ بیعت خلافت کی اگر احادیث آپ نے بیعت طریقت یعنی پیری مریدی کی بیعت پہ اپلائی کرنی ہے
پھر دنیا میں ایک پیر کو باقی رکھنا پڑے گا، باقی تو ساروں کو قتل کرنا پڑے گا، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب ایک کی بیعت ہو جائے اور کوئی اور بیعت کے لیے کھڑا ہو تو اسے قتل کرو. مسلم شریف میں تو ڈیٹیل حدیث موجود ہے. تو پھر میں نے کہا تھا یہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کس کس پیر کے ساتھ یہ والا معاملہ کرنا ہے اور کسی ایک پیر کو باقی رکھنا ہے. اب اس میں چونکہ میں نے چند بڑی پرسنالٹیز کے نام لیے، ظاہر ہے ان کے لاکھوں فالوور ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے لوگوں کو اکسایا ہے، جس کے اوپر ایف آئی آر کٹی تھی اور پھر وہ فارغ ہوئی، آپ کو پتہ اس میں میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے. لیکن کہتے ہیں جی علی بھائی نے آج تک معافی نہیں ہمارے علماء سے مانگی. بھائی معافی میں کس چیز کی مانگوں؟ میں نے تو ایک جنرل بات کی ہے اور ان کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ میرے بارے میں بات کر لیں، آپ کہیں کہ علی بھائی اگر آپ اسلام چھوڑ جائیں تو آپ واجب القتل ہیں، تو میں برا نہیں مانوں گا. تو جب آپ کے علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیری مریدی کی بیعت کو بیعت خلافت سے لے رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو منوان اسی طریقے سے اپلائی کریں گے نا کہ آپ کے اوپر، اور پھر چھوڑ دیں. یہ جتنی گدیوں کے اوپر جو قتل و غارت ہوتا ہے گدی کو بچانے کے لیے، چار چار بھائی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں پوری زندگی، تو میرے کہنے پہ ہو رہا ہے. پریکٹیکلی تو ہو بھی رہا ہے، آپ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں تو میرے کہنے پہ کر رہے ہیں. یہ تو شروع سے ہو رہا ہے، گدی کا سارا چکر ہے. تو وہ کہتے ہیں جناب وہ جی ہمارے بزرگوں سے معافی مانگے. میرا خیال ہے آپ کے بزرگوں کو اتنی عقل ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی لیے ان بزرگوں کی طرف سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی. پھر بھی میں غیر مشروط طور پہ اس پہ بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں کہ آئندہ کے لیے میں نام لیے بغیر ضرور جنرل ذکر کر دوں گا حدیث کی اپلیکیشن کا. اگر آپ کو نام لینے سے چڑ ہوتی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں. آپ جب دوسرے کا نام لیتے ہیں نا سر، پھر پون کے رکھ دیں عرشہ ہے دوسرے فرقے دی بھی وہ بزرگاں دی بھی. تو علامہ احسان اللہ ظہیر نے البریلویہ میں کیا کیا ہے آپ کو نہیں پتا؟ المہند اور المفند کے اندر بریلویوں کے خلاف کیا زبان استعمال کی ہے خلیل احمد سہارنپوری نے، آپ نے نہیں وہ پڑھی؟ اور حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے اہل حدیث اور دیوبند کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال کی ہے. ٹھیک ہے. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے جناب، سٹار لیندے نے، ٹھیک ہے، جو شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. دیکھو اندازہ کرو، پتہ نہیں کتنے موٹے موٹے لفظ لے آندے نے. ٹھیک ہے جی. تو پھر بڑے بڑے علماء سے اس کے اوپر تقاریض بھی لکھواتے ہیں. وہ سارے کے سارے علماء اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے. تو ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں بد مذہب کا لفظ، بدعتی کا لفظ، گستاخ رسول کا لفظ. جب ایک فرقہ دوسرے کو گستاخ رسول کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ گالی نہیں ہے؟ آج تک معافی مانگی کسی نے؟ یا دوسرے کو وہ بدعتی کہتا ہے یا بد مذہب کہتا ہے تو یہ گالی نہیں ہو رہی ہوتی آپ کے نزدیک؟ اپنے لیے تو آپ گالی سمجھتے ہیں، تو دوسروں کو تو آپ دے رہے ہوتے ہیں نا. تو کیا کیا پھر لفظ ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. تو ہم صرف آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھی آج کا آخری سوال ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو امام کہتے